تھا کہ ووٹ کس کو دینا چاہیے. ابھی میں یہاں پر آپ کے سامنے کھڑا ہوں یہ بتانے نہیں کہ آپ ووٹ متحدہ مجلس عمل کو دیں، قطعاً نہیں. یہاں پر کچھ افراد پی ٹی آئی کے ہیں اور کچھ پیپلز پارٹی کے ہیں. پیپل پارٹی کے 1 یا 2 ہیں میرے خیال میں، باقی کافی سارے جو ہیں وہ متحدہ مجلس عمل کے ہیں اور شیر کے بھی ہیں کچھ لوگ. تو قطعاً میں یہ کبھی نہیں کہوں گا آپ سے کہ آپ ووٹ کتاب کو دیں، لیکن میں آپ کو شرعی حکم بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اس میں کیا ہے. یہی تو مسئلہ ہے، اسی سے تو مغرب ڈرتا ہے کہ جو بھی مغرب کوئی بھی نئی مسئلہ ہم پر لاگو کرتا ہے، کوئی بھی نئی مسئلہ ہم پر لاگو کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ سب سے صف اول میں کون کھڑا ہوتا ہے؟ علماء کرام. اس مسئلے کو اسلامی نقطہ نظر کے ساتھ برابر کرنا، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو. جب انہوں نے خلافت ختم کر دی تو تحریک خلافت چلنے کے بعد یہ قریبی جب پاکستان نہیں بنا، پاکستان بننے سے پہلے تو جمہوریت کا رواج ہو گیا کہ ہر جگہ جمہوریت ہونی چاہیے. فار دا پیپل ٹو دا پیپل جمہوریت ہونی چاہیے. لیکن صف اول میں علماء حاضر ہوئے تو انہوں نے مغربی جمہوریت کو رنگ ہٹا کر، مغربیت کا رنگ ہٹا کر اسی جمہوریت کو اسلامی شریعت کے مطابق کر دیا. اب آپ جب 1947 میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پاکستان عطا فرمایا تو پاکستان کا نام کیا رکھا گیا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان. کیا؟ اسلامی جمہوریہ، مسلم جمہوریہ پاکستان نہیں. آپ بات کی طرف توجہ دیں اور غور سے سنیں. مسلم جمہوریہ پاکستان نہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان. اسلامی جمہوریہ کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پر جو نظریہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار ہے، ہر طرف سے، ہر منہج سے، ہر پہلو سے، وہ جو بھی پہلو ہو وہ اسلام اور شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. اسلام اور شریعت کے، یہ اسلامی کا معنی یہی ہے کہ ہر پہلو، کسی قسم کا بھی پہلو ہو، کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی فکر ہو، کوئی بھی نظریہ ہو، کوئی بھی عمل ہو، تو وہ اسلامی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. اب آپ سوچیں، ایک اسپتال میں بنا رہا ہوں تو اس میں کن لوگوں کو رکھوں گا؟ جو انجینئر ہیں؟ نہیں، قطعاً نہیں. لوگ اس شخص کو بیوقوف سمجھیں گے جو بناتا تو اسپتال ہے اور اس میں بھرتی انجینئر لوگوں کو کرتا ہے. نہیں، جب کوئی اسپتال بناتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ سارے لوگ جو اندر بھرتی ہوں گے، جو بنیادی لوگ ہیں، وہ کون ہوں گے؟ ڈاکٹر حضرات ہوں گے. اسی طریقے سے ایک شخص یونیورسٹی بنا رہا ہے، یونیورسٹی بننے کے بعد اس میں بجائے کہ وہ ٹیچرز رکھے، پروفیسر حضرات رکھے، علم و حکمت سے بھرپور لوگوں کو رکھے، نہیں، وہ ایسے لوگوں کو ڈالتا ہے جو مستری ہوتا ہے یا مزدور ہوتا ہے یا کوئی اور ہوتا ہے یا کوئی اور. تو آپ سمجھیں گے یہ شخص کا عقل کہاں پر رکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے جب اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا تو اسلامی لفظ کے لیے اب حکومت کرنے کے لیے ان لوگوں کو آنا چاہیے جو شریعت اسلامی سے باخبر ہو. میں نے مسلم اس لیے نہیں کہا کہ مسلمان ہونا ضروری، مسلمان ہونا یہ اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتا کہ وہ مسلمان ہے تو وہ حاکم بن سکتا ہے. نہیں، مسلمان تو اول درجہ ہے، اس کے تو بغیر ہو ہی نہیں سکتا. لیکن مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مسلمان ہونے کا دلیل رکھتا ہو کہ وہ کیوں مسلمان ہے. یہ بہت اہم بات ہے. آج اگر آپ جائیں اور عمران خان صاحب سے پوچھیں کہ آپ مسلمان کیوں ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں گے کہ اس کا جواب کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پر ختم ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ نواز شریف صاحب کے پاس چلے جائیں، زرداری صاحب کے پاس چلے جائیں، بلاول صاحب کے پاس چلے جائیں، باقی جو افراد ہیں ان سب کے پاس چلے جائیں، پرویز مشرف کے پاس چلے جائیں، تو
آپ کو پورا کانسیپٹ میں نہیں ملے گا کہ وہ مسلمان ہی کیوں ہے، وہ کیوں مسلمان ہے، کس وجہ سے مسلمان ہے، نہیں، علم نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ کسی عالم کے پاس جائیں گے اور پوچھیں گے کہ آپ کیوں مسلمان ہیں، تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ انسان مسلمان کیوں ہوتا ہے، انسان اللہ اور اس کے رسول کا فرمانبردار کیوں ہوتا ہے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ اور دوسری اہم بات، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو آپ تک کن لوگوں نے پہنچایا؟ عمران خان جیسے لوگوں نے پہنچایا، نواز شریف صاحب جیسے لوگوں نے پہنچایا، یا زرداری جیسے لوگوں نے پہنچایا۔ آپ تک اللہ اور اس کی رسول کا پیغام کن لوگوں نے پہنچایا؟ کن لوگوں نے؟ جو لوگ علماء ہیں ان لوگوں نے پہنچایا۔ اب ظاہری بات ہے، یہی علماء جو آج کل کے دور میں آپ دیکھتے ہیں، یہی علماء جو کل نعرے لگا رہا تھا، میں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے جب مجھے دیکھا تو یہ خاموش ہو گئے، وہ ڈیزل کے نعرے لگا رہا تھا۔ یہی علماء کرام ہیں۔ اس لیے میرے والد بزرگوار فرماتے ہیں کہ علماء کرام، اور بالخصوص جمعیت علماء اسلام کے علماء کرام بالخصوص، یہ زمین کی طرح ہے کہ اس پہ بم پھوڑو، اس پہ پاخانہ کرو، پیشاب کرو، بورنگیں کرو، کھدائیاں کرو، گندگیاں پھینکو، گھر بناؤ، پھر بھی یہ سب کو کھینچے رکھتا ہے اپنی طرف، پکڑے رکھا ہوا ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اب گریوٹی ختم ہو گئی تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ دنیا کا کیا حال ہوگا۔ ایک سیکنڈ نہیں، اس سے بھی کم لمحے کے لیے اگر گریوٹی ختم ہو گئی تو کیا ہوگا؟ یہی عالم کی صورت ہے۔ آپ سب لوگ اس کو ڈیزل کہیں، آپ سب لوگ اس کو کچھ بھی کہیں، اس کے باوجود گھر گھر تک علماء کرام پہنچتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات پہنچاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات پہنچاتے ہیں۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ایک خشک درخت ہے، میری طرف غور سے توجہ سے بات سنیں، جو بھی باتیں میں کروں گا میں ناقل ہوں، ناقل سمجھ رہے ہیں؟ یعنی میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں اپنے اساتذہ کی تعلیم اور تدریس کی روشنی میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ایک خشک درخت ہے اور اس درخت بالکل خشک ہے، یعنی خشک ہونے والا ہے، بیمار درخت ہے، خشک درخت نہیں ہے، بیمار درخت ہے، خشک ہونے والا ہے۔ اب اس کے علاج کے لیے ایک بندہ اٹھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اس پہ بجلی کی بتیاں لگاتا ہے، بلب جسے کہتے ہیں، وہ لگاتا ہے، ٹمٹماتی ہوئی ستاروں کی طرح جو بلب نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے دکانوں پہ لگتی ہیں، وہ لگاتا ہے، اور ہر جگہ پہ کہتا ہے دیکھو میں نے اس درخت کو کتنا خوبصورت بنایا، دیکھو۔ اور عام آدمی کہتے ہیں ماشاءاللہ، دیکھو درخت کو کیا روشن کر دیا۔ دوسرا آدمی آتا ہے، وہ پلاسٹک کے پھل لگاتا ہے، ہر قسم کے پھل پلاسٹک کے لگاتا ہے، دیکھو میں نے اس درخت کا کیا حال کر دیا ہے، کتنا شاندار بنا دیا ہے، اب آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ کو ہر قسم کا پلاسٹک کا پھل یہاں پر ملے گا۔ اسی طریقے سے تیسرا بندہ آتا ہے، وہ پتے لگاتا ہے، گرین ہرے ہرے پتے پلاسٹک کے، اور ہر جگہ پر جاتا ہے، دیکھو اس نے بتیاں لگائی، یہ خرابی، اس نے یہ کیا، یہ خرابی، میں آیا، میں نے درخت کو سرسبز و شاداب کر دیا۔ عوام آدمی خوش ہوتا ہے، دیکھو اس نے درخت کو سرسبز و شاداب کر دیا۔ لیکن متحدہ مجلس عمل جو کہ علماء کرام سے بنا ہے، تقریباً 99% ان سب میں علماء کرام ہیں، سب اللہ اور اس کی رسول کے احکامات کو مکمل طریقے سے پڑھ چکے ہیں اور اپنی زندگی میں اس پڑھائی کا، اس شریعت کا ایپلیمنٹ نظر آتا ہے ان کی زندگی میں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نہ بتیاں لگاتے ہیں، نہ پھل لگاتے ہیں، نہ پتیاں لگاتے ہیں، نہ درخت کو سرسبز و شاداب کرتے ہیں۔ وہ جب درخت کو دیکھتے ہیں کہ وہ خشک ہو رہا ہے تو وہ ڈائریکٹ جاتے ہیں اور درخت کے جڑوں کو برابر کرتے ہیں، تاکہ درخت کے جڑ جب برابر ہو جائے تو وہ خود بخود اوپر سرسبز و شاداب ہوگا اور اس کی نیچر جو ہوگا نیچرلی وہ مضبوط ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے وہ سرسبز و شاداب رہے گا۔ صرف 5 سال تک وہ سرسبز و شاداب نہیں رہے گا پلاسٹک کی پھولوں کی طرح، وہ ہمیشہ کے لیے سرسبز و شاداب رہے گا۔ یہی کام متحدہ مجلس عمل کا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے کس چیز کو بھی ہاتھ لگاتا ہے
تو ہمیشہ کے لیے سرسبز و شاداب رہتا ہے. آپ میڈیکل یونیورسٹی میں چلے جائیں تو کسی بھی میڈیکل اسٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ آپ ڈاکٹر کیوں بننا چاہتے ہیں. میرا ذاتی تجربہ ہے 99.99% آپ کو یہی جواب ملے گا کہ اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے. باہر ملکوں میں اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے, اس میں پیسہ بہت زیادہ ہے, جتنا میں لگا رہا ہوں اس سے ڈبل مجھے مل رہا ہے. اسی طرح انجینئر لے لیں, اس طرح کوئی بھی, وہ اس کا محور کیا ہوتا ہے, اسکوپ ہوتا ہے. لیکن عالم دین یا یہ طالب علم جو علم حاصل کرتا ہے, آپ اس سے پوچھیں کہ کیوں حاصل کرتے ہو, یا آپ کو یہ جواب دے گا اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے. نہیں, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کرنے کے لیے اور اللہ اور اس کی رسول کی احکامات کو یہاں پر دنیا میں نافذ کرنے کے لیے ہم کیوں پیدا ہوئے, کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نافذ کریں. تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو کون نافذ کرے گا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جانتا ہے.